أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم پر رحم کر اور ہمارے یہ گناہ معاف کر دے، تو بالکل ہم نہیں تو گئے گزرے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی تم نے جلد بازی سے کام لے لیا اور اپنی تختیاں ایک طرف رکھ دیں؟ اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں جائے بھائی، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں، سو تم مجھ پر سختی نہ کرو اور نہ ہی دشمن کو ہنساؤ اور مجھ کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ فرمایا اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں اپنی رحمت میں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 149 تا 151 کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ مسلسل کئی آیات مقدسہ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چلا آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا جب قوم دریا سے عبور کر کے باہر آئی، صحیح سالم نکلے تو شکر کیا، کہا موسیٰ اپنے رب سے کوئی قانون لا، ہم اس کے مطابق زندگی بنائیں گزارے، اپنی مرضی سے من چاہی زندگی نہ گزارے بلکہ رب چاہی زندگی گزارے۔ بڑے خوش ہوئے، اللہ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ ارشاد فرمایا آؤ 40 دن کا اعتکاف کرو، تمہاری دعا قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب تورات کی شکل میں عطا فرمائی۔ 10 تختیاں تھیں، ایک ایک تختی روز ملا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بتلا دیا تھا کہ تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، لیکن جیسے ہی واپس آئے دیکھا بڑا غصے میں رہے، کہا یہ قوم اتنی بے وقوف، اتنی کم عقل نکلی کہ میں ان کے کہے وہاں گیا اور اللہ کی طرف سے قانون کتاب تورات لایا اور انہوں نے بڑی جلدی کی، جلدی کے نتیجے میں شرک میں مبتلا ہوئے۔ خود فرمایا اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے بہت جلدی کر لی؟ کہا خلفتمونی من بعدی، اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے، کہا میرے بعد بڑی بری خلافت کی ہے، میں نے آپ کو نائب بنایا تھا، یہ کام کیا کیا؟ تو اس وقت آپ نے غصہ میں تختیاں رکھ دی، اپنے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کے بال پکڑے سر کے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ غصہ میں 2 کام کیے، ایک تو یہ تختیاں رکھی، دوسرے بھائی کے سر کے بال پکڑ کے کھینچے۔ تو کہا یہ کام کیا کیا؟ بظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ بے ادبی
گستاخی تھی۔ یاد رکھیے حضرات مفسرین کرام نے لکھا یہ تقصیر کے لیے نہیں تھا، تنبیہ کے لیے تھا۔ نمبر 2، افسوس اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں تمہیں نائب بنا کر گیا، تم نے یہ کام کیا کیا۔ ارشاد فرمایا تم ان سے الگ ہو جاتے۔ ہارون علیہ السلام نے عرض کی جناب اگر میں الگ ہو جاتا تو آپ نے مزید غصہ ہونا تھا کہ آپ ان سے الگ کیوں ہوئے، فرقتا بین بنی اسرائیل، کہ تم الگ کیوں ہوئے، تو یہاں درمیان میں بیٹھے رہتے، تو اس وجہ سے میں الگ نہ ہوا۔ تو فرمایا قال ابن ام ان القوم استضعفونی، تو آئے میرے ماں شریک بھائی، یہاں حضرات نے لکھا ہے تو حقیقی بھائی تھے لیکن ماں کی طرف نسبت اس لیے کر دی کہ اس میں شفقت بڑھ جاتی ہے۔ کہا میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور میں نے محنت کی، ان کو سمجھاتا رہا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا یہ مجھے قتل کر دیں، اس وجہ سے میں انہیں زیادہ کچھ کہہ نہ سکا۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، باقی جو یہ تم آپ کام کر رہے ہو، میرے سر کے بال کھینچتے ہو، اس وجہ سے دشمن کو خوش نہ کیجئے بلکہ مجھے چھوڑیے۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجئے۔ کہا میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، میں ان کو مسلسل سمجھاتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے کہے کے مطابق گئے تھے تورات کتاب لینے کے لیے، اور تم ان کے آنے سے پہلے شرک میں مبتلا ہو گئے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم و زیادتی ہے، تم ایسا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی عبادت میں شرک کو پسند نہیں کرتے۔ مثال دی جاتی ہے جیسے دودھ بھری بالٹی ہو، سلیم الفطرت لوگ اسے استعمال بھی کرتے ہیں، پیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں سے اس میں ایک پیشاب کا قطرہ ڈل جائے، نہ اس کا رنگ بدلا، ذائقہ بدلا اور نہ ہی بو بدلی، لیکن اچھے لوگ انہیں گرا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ پینے کے قابل نہ رہا، بیچنے کے قابل نہ رہا۔ یہی حال ہے عبادت کا۔ فرمایا خوب عبادت کرو اللہ کی لیکن شرک سے بچتے ہوئے، اور اسی طرح شرک اصغر سے بھی بچتے ہوئے۔ شرک اصغر کہتے ہیں ظاہراً تو شرک نہیں کر رہا لیکن باطناً کہتا ہے لوگ مجھے نیک خیال کریں، میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں، تو اسے بھی شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اللہ ہر طرح کی شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پر بات کھلی فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، رب اغفر لی ولی اخی، لفظ لفظ پر قدم قدم پر انبیاء کہا کرتے ہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، سلمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، ان کی تاریخ میں ملتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تو پہلا لفظ کہتے رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ اولو العزم پیغمبر ہیں، معافی بار بار مانگ رہے ہیں، کہتے اللہ کو یہ ادا بڑی ہی پسند آتی ہے، گناہ ہو نہ ہو اللہ سے عرض کر دینا چاہیے یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اگر گناہ ہے، قصور کیا ہوا ہے، معاف ہو جاتا ہے، اگر قصور نہیں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کہا 3 چیزیں آتی ہیں توبہ میں، سب سے پہلے ندامت ہے، اپنے رب کی طرف آدمی متوجہ ہو کہ یا اللہ اتنی زندگی گزار لی، تیری پل پل نافرمانی کی، معاف کر دے۔ جیسے یہ بات آتی ہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، نا عزم کرنے کا عزم کر لیجئے، کہا آئندہ گناہ نہیں کروں گا، سابقہ گناہوں پر توبہ کی نیت کر لے، کہا یا اللہ پچھلے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہا ایک آنکھ سے ایک قطرہ بھی بہا دیا اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تک ملتا ہے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، صرف رونے جیسی شکل بنا لی، میرے رب کو یہ بھی بڑی پسند لگتی ہے۔ فرمایا فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اشہدوا قد غفرت لکم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہی فرمایا رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، ولی اخی میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وادخلنا فی رحمتک، دوسرے نمبر پر فرمایا ہمیں معاف بھی فرما
اپنی رحمت میں داخل بھی فرما۔ صرف معافی کہتے نہیں، اللہ سے درخواست کرو یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ اور یہی وجہ ہے قیامت میں جتنے لوگ مقام رحمت بہشت میں جائیں گے وہ سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے جائیں گے، اللہ مہربانی فرمائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ کہا یہ ساری کی ساری، بعض لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، بعض جہنم سے چکر لگا کے بھی جائیں گے۔ بہرحال اللہ سے عافیت والا معاملہ کرتے رہنا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل سے مقام رحمت بہشت عطا فرما دے۔ جیسی عبادات ہیں وہ ہم سب کو علم ہے، کہا ان عبادات میں اللہ سے مانگتا ہے کہ ہمیں بہشت ملے، فرمایا نہیں، اللہ سے کہیں یا اللہ تیری بڑی مہربانی، طاعات میں بھی لگا دیا، ساتھ ساتھ فضل والا معاملہ فرما کہ قیامت کے دن ہمیں مقام رحمت بہشت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دے۔ آقا نے ارشاد فرمایا بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ایسے ہی وہ بھی بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اللہ پوچھیں گے تم نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ گناہ کیے تھے؟ یہ کہیں گے جی کیے تھے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تیسرے نمبر والے لوگ آئیں گے، پوچھا جائے گا تم نے یہ کمیاں کوتاہیاں کی تھی؟ کہیں گے جی کی تھی۔ پھر فرمایا جن سے پوچھ لیا گیا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ آقا نے ارشاد فرمایا وہ سختیوں میں مبتلا کر دیا گیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، آپ تو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہمیں معاف کر دے، دوسرے نمبر پر اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ وجہ بتلائی کہ آپ تو سب سے زیادہ مہربان ہیں، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت تلاوت کرتے ہیں الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا سب سے زیادہ بڑا ہی مہربان ہے۔ کہا جب بندہ کہتا ہے تو اس صفت کا اظہار اپنے دل و دماغ میں رکھے، میرا رب تو بڑا ہی مہربان ہے، میرے گناہ بھی معاف کرے گا، میرے لیے مالی آسانیاں بھی کرے گا، اولاد کے معاملہ میں بھی مہربانی فرمائے گا۔ تو کہا یہ سارے کے سارے رحمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس پر رحمت ہو جائے اللہ فراوانیاں دے دے، عزتیں دے دے، ترقیاں دے دے، ہمیشہ عروج عطا فرما دے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ کہا بندہ جس وقت مانگتا رہتا ہے اللہ ضرور ایک وقت میں عطا فرما دیتا ہے۔ اسے ارشاد فرمایا کہ بندے کا کام تو دروازہ بجانا ہے، کھولنا تو میرے رب کی مہربانی ہے۔ کہا یہ دروازہ بجاتا رہے، ضرور ایک دن کھلے گا۔ جیسے فقیر صدا لگاتا ہے، مالک کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، مولا کریم جتنے حضرات درس دینے والے، سننے والے، نماز پڑھنے پڑھانے والے، تعاون کرنے والے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ بشری تقاضا کے مطابق جتنی کمی کوتاہیاں ہوئی محض فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، اعلی علیین میں درجات بلند فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات بیٹھتے ہیں سنتے ہیں، یا اللہ سب کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ سب کی ضروریات کو اپنے خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ درس قرآن کریم کو کیمن کیفین ترقی عطا فرما۔ یا اللہ کیمن کیفین ترقی عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ آسان عزت والی حلال وافر روزی عطا فرما۔ یا اللہ آسان عزت والی حلال وافر روزی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات بیمار ہیں، یا اللہ سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ کتنے حضرات درس سننے والے بیمار ہیں، یا اللہ سب کے ساتھ صحت عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ صحت عافیت والا معاملہ فرما۔ مولا کریم اپنا محتاج بنا
مخلوق کی محتاجیوں سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنا محتاج بنا، مخلوق کی محتاجیوں سے محفوظ فرما، اللہ ہم سب کو اپنا بنا، اپنے کاموں میں لگا، یا اللہ معاونین کے مالوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ معاونین کے مالوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جہاں کہیں جس شکل میں دین کا کام ہو رہا ہے، یا اللہ دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ کیمن کیفین ترقی عطا فرما، یا اللہ اخلاص سے مالا مال فرما، یا اللہ اخلاص سے مالا مال فرما، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کے جان، مال، عزت، ایمان، اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں ان کے جان، مال، عزت، ایمان، اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ ایام حج چل رہے ہیں، مولا کریم جتنے حضرات جا رہے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، شریروں کی شرارت، خبیثوں کی خباثت، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما، یا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، یا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وعليكم السلام۔ وعليكم السلام۔